پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر متفق، دوحہ مذاکرات کامیاب، افغانستان سے پاکستانی سرزمین پر دہشت گردی کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے گا۔ فریقین کا طے شدہ نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستانی وفد کی قیادت خواجہ آصف، افغان وفد کی سربراہی وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے کی۔ مذاکرات کی میزبانی قطر نے کی، ترکی نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان اور افغانستان دو طرفہ امن و استحکام کے لیے مستقل میکانزم بنانے پر متفق ہیں۔ اگلا فالو اپ اجلاس 25 اکتوبر کو استنبول میں ہوگا۔ دونوں ممالک کے وفود معاملات پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا، دونوں ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر بیان میں کہا، برادر اسلامی ممالک کی ثالثی اور میزبانی نے معاہدے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قطر اور ترکی کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے پاکستان کا موقف مکمل طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ معاہدہ پاکستان کی پوزیشن آف اسٹرینتھ کا نتیجہ ہے۔ سیز فائر معاہدہ پاکستان کی بڑی سفارتی اور دفاعی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ لاہور میں نواز شریف سے ملاقات، دوحہ میں طے پانے والے پاک افغان معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی شرکت کی۔ نواز شریف نے کہا، پاکستان ہماری ریڈ لائن، کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے، قوم کے بیٹے جانیں قربان کر کے وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، دہشت گردوں کا مکمل صفایا ہی امن کی ضمانت ہے، عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاک افغان جنگ بندی معاہدہ درست سمت میں پہلا قدم ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دوحہ معاہدے کا خیر مقدم۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا سدباب ضروری ہے، ٹھوس اور قابل تصدیق نگرانی کے لیے طریقہ کار وضع کیا جائے گا۔ قطر اور ترکی کا کردار دل کی گہرائیوں سے سراہتے ہیں۔ اگلی میٹنگ ترکی کی میزبانی میں ہوگی۔ انسانی جانوں کا ضیاع روکنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانا ہوں گی۔ آئی سی سی کا پاکستان کے حملے میں 3 افغان کرکٹرز کی ہلاکت کا دعویٰ مسترد۔ وزیر اطلاعات عطا طارق نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے متعصب، سلیکٹو اور ناپختہ تبصرے کو رد کر دیا۔ کہا، آئی سی سی نے کوئی آزادانہ ثبوت نہیں دیا، گمراہ کن بیان آئی سی سی کی غیر جانبدار حیثیت پر سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان خود سرحد پار دہشت گردی کا شکار ہے، سب کچھ آئی سی سی کی موجودہ قیادت کے تحت ایک پیٹرن کی نشاندہی کرتا ہے۔ عالمی سطح کے ایک ادارے کو متعصبانہ بیانیہ آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے، سیاست سے کھیل کو آلودہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ آئی سی سی کو دوسروں کے اکسانے پر غیر مصدقہ دعووں سے گریز کرنا چاہیے۔ دفاع وطن اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جان دینے والے شہداء کو قوم کا سلام۔ آئی ایس پی آر نے نیا نغمہ جاری کر دیا، شہداء کا ہر قطرہ لہو پاکستان کی بقا اور امن کی ضمانت۔ وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی داستانیں قوم کے دلوں میں زندہ۔ معصوم بچوں اور خواتین کی شہادت کو بھی خراج عقیدت پیش۔ پاک فضائیہ کے طیاروں کی بغیر رکے پاکستان سے آذربائیجان تک مسلسل پرواز۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فضائیہ کا دستہ 2 طرفہ فضائی مشق انڈس شیلڈ الفا میں شرکت کے لیے آذربائیجان پہنچا ہے۔ پرواز کے دوران ایندھن بھرنے کا عمل نہایت مہارت سے انجام دیا گیا۔ مشق انڈس شیلڈ الفا کا مقصد باہمی سمجھ بوجھ اور حربی ہم آہنگی بڑھانا ہے۔ مشق شدید فضائی جنگی حکمت عملی اور مشترکہ منصوبہ بندی پر مرکوز رہے گی۔ پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 خلا میں اپنے مدار میں داخل۔ پاکستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے اسپارکو نے سیٹلائٹ کو چین سے خلا میں روانہ کیا۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سیلاب، لینڈ سلائیڈز اور دیگر قدرتی آفات کی پیش کی نشاندہی کرے گا، ماحولیاتی تبدیلیوں اور ارضیاتی خطرات کی بروقت نگرانی میں معاون ثابت ہوگا۔ HS-1 انفراسٹرکچر میپنگ اور شہری منصوبہ بندی کے لیے نئی راہیں کھولے گا۔ 2025 میں خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ اسپارکو ترجمان کے مطابق 2 ماہ بعد HS-1 سیٹلائٹ مکمل فعال ہو جائے گا۔
لانچنگ مشن کی تکمیل پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ IMF پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط نہیں لگا سکتا۔ 31 دسمبر تک $1.2 ارب قسط ملنے کی توقع۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ جلد اجلاس میں معاہدے کی منظوری دے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس، کہا امریکہ کے ساتھ تجارتی اور ٹیرف معاہدہ 1 سے 2 ہفتے میں متوقع ہے۔ اب تک تمام اصلاحات پاکستان کی اپنی معاشی ترجیحات کے مطابق ہیں۔ IMF پروگرام کے تحت کی گئی اصلاحات نے معیشت کو مستحکم کیا۔ حکومت نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری فیصلے کے قریب ہے۔ ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنے والوں کو پریشان نہ کیا جائے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ریونیو کلیکشن بارے خصوصی اجلاس سے خطاب۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 30 اضلاع تک بڑھانے کا فیصلہ، توسیع کے لیے 30 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دے دی۔ PRA نے ٹیکس دہندگان کے لیے سہولت ایپ متعارف کرا دی۔ آمدنی بڑھانے کے لیے پنجاب ریونیو اتھارٹی اسپیشل یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ، فیکٹوریل، ٹیکس کنسلٹنٹ، لیگل ایکسپرٹ اور ڈیٹا انالسٹ شامل ہوں گے۔ 130 انفورسمنٹ آفیسرز بھرتی کرنے کی اصولی منظوری۔ مریم نواز نے کہا آمدنی بڑھانے کے لیے 19 نئے سیکٹرز متعارف کرائے جائیں۔ سندھ حکومت کا وفاق سے گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ۔ وزیر زراعت سندھ محمد بخش مہر کہتے ہیں امدادی قیمت مقرر نہ ہونے سے کسان شدید مالی دباؤ کا شکار ہیں۔ وفاق گندم کی امدادی قیمت 4200 روپے فی من مقرر کرے۔ کسانوں کو مناسب قیمت نہ ملی تو وہ گندم کی کاشت چھوڑ کر دیگر فصلوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ IMF شرائط کی وجہ سے صوبے وفاق کی ہدایت کے بغیر امدادی قیمت طے نہیں کر سکتے۔ سندھ نے کسانوں کے لیے گندم اگاؤ سپورٹ پروگرام کے تحت 56 ارب روپے امدادی پیکج متعارف کرایا۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کی مشکلات برقرار، جلال پور پیروالا کے 27 موضاجات میں پانی کی وجہ سے سروے نہ ہو سکا۔ متاثرہ علاقوں میں خوراک اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قلت۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مکرم سلطان سہو کا کہنا ہے 33 موضاجات میں سروے مکمل کر لیا گیا، مزید 14 موضاجات میں سروے جاری ہے۔ سروے مکمل ہونے کے بعد امدادی رقوم دی جائیں گی۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج پھر پہلا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 292 تک ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ماحولیاتی تحفظ فورس کے اینٹی اسموگ اقدامات۔ زیادہ فضائی آلودگی والے علاقوں میں اینٹی اسموگ گنز استعمال کی جائیں گی۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو تعمیراتی گرد و غبار ڈھانپنے کی ہدایت۔ شہریوں سے کوڑا کرکٹ، کسانوں سے فصلوں کی باقیات نہ جلانے کی اپیل۔ طبی ماہرین کا ماسک استعمال کرنے اور گھر سے غیر ضروری نہ نکلنے کا مشورہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تاحال لاہور میں بارش کے کوئی امکانات نہیں۔ PIA کی نجکاری کے لیے بولی کی نئی تاریخ 17 نومبر مقرر۔ کوالیفائی کرنے والے 4 کنسورشیم کی شرائط میں نرمی کی نئی درخواست۔ ذرائع کے مطابق قومی ایئر لائنز کا نام تبدیل نہیں کیا جائے گا، طیاروں سے قومی پرچم نہیں ہٹایا جائے گا، ملکیت پاکستانی شہریوں کے پاس ہی رہے گی۔ کسی غیر ملکی فرد یا ادارے کو بطور اکثریتی شیئر ہولڈر نیلامی کے عمل میں حصہ لینے کی اجازت نہیں۔ ایئر لیگ یونین کے صدر شمیم اکمل کا PIA انتظامیہ کو خط۔ ریٹائرڈ ملازمین کی آڑ میں نام نہاد تنظیموں کو اجلاس میں بلانے پر تحفظات کا اظہار۔